مشرق وسطی اور عرب ملکوں سے ایک مرتبہ پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ جیسے یہ خبر آتی ہے کہ مشرق وسطی اور مسلم ممالک اپنی آپسی لڑائیوں کو ختم کر رہے ہیں، آپس میں ایک ہو رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب کے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، یمن کی لڑائی ختم ہو رہی ہے، لیبیا میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، تبھی اچانک اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے اور عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ اور اتفاق دیکھیں کہ سوڈان میں لڑائی آرمی ورسز آرمی ہو رہی ہے، یعنی ایک طرف سوڈان کی فوج ہے اور دوسری طرف RSF ہے جس کو ریپڈ سپورٹ فورس کہا جاتا ہے، اور اس لڑائی میں وہاں کی عوام پس رہی ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ، کیوں سوڈان میں یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، آگے تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ملت ٹائمز ہندوستان کا ایک ایسا میڈیا ہاؤس ہے جو آپ کی ہر آواز کو بلند کرتا ہے، آپ کے ایشوز کو اٹھاتا ہے، اور اس کو کہیں سے کوئی بڑا سپورٹ حاصل نہیں ہے، محض آپ کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ملت ٹائمز مضبوط ہو، آگے بڑھے اور آپ کے مدعوں کو ہم اسی طرح اٹھاتے رہیں۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سوڈان میں کیوں خانہ جنگی ہو رہی ہے، کیوں آرمی وہاں آپس میں لڑ رہی ہے اور عوام اس کا نشانہ بن رہی ہے۔ سوڈان میں پچھلے کئی سالوں سے آرمی کے ہاتھوں میں لیڈرشپ ہے، ملک کی باغ ڈور ہے اور سویلین قیادت وہاں نہیں ہے۔ سال 2019 میں ہی وہاں کے صدر محمد عمر البشیر کو اقتدار سے آرمی نے بغاوت کر کے ہٹا دیا تھا اور آرمی نے اقتدار پر مکمل اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود 2 سال تک وہاں ایک ایسی قیادت تشکیل دی گئی تھی جس میں آرمی بھی شریک تھی اور سویلین یعنی عام شہری بھی شریک تھے، لیکن 2021 میں وہاں کے وزیر اعظم عبداللہ کو ہٹا کر کے وہاں کی آرمی نے مکمل طور پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہاں کے آرمی چیف سربراہ فتح البرہان صدر بن گئے اور ریپڈ سپورٹ فورس جس کو RSF کہا جاتا ہے اس کے سربراہ محمد حمدان داغلو نائب صدر بن گئے اور دونوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں اقتدار لے لیا۔ لیکن اس کے بعد سے ہی ان دونوں میں آپس میں رسہ کشی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں مکمل اقتدار لینے کی کوشش کی اور دوسرے کو کنارہ لگانے کی کوشش کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے لڑائی شروع ہو گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ محمد الفتح البرہان کا کہنا ہے کہ RSF کو مکمل طور پر تحلیل کرنا ہوگا اور اس کو فوج کا حصہ بنانا ہوگا، تبھی ہم حملہ بند کریں گے، ورنہ ہماری طرف سے حملہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف حمدان اوگلو جو RSF کے سربراہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں فتح ہے البرہان کہاں چھپا ہوا ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار شخص ہے اور ہم جب تک وہاں تک نہیں پہنچ جائیں گے اس وقت ہماری لڑائی بند نہیں ہوگی۔ اس حملے میں 100 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک ایئر لائنز بڑے حادثہ کا شکار ہونے سے بچ گیا اور کہہ لیجئے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ جو شہری جو مسافر اس طیارہ میں سوار تھے ان سب کو بچا لیا گیا۔ خرطوم سوڈان کی راجدھانی ہے اور وہاں کے ایئرپورٹ پر رن وے پر سعودی عرب کا ایک طیارہ کھڑا تھا، ایک جہاز کھڑا تھا جس پر فائرنگ کر دی گئی اور اس فائرنگ کی وجہ سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ بڑی مشکل سے تمام مسافروں کو صحیح سالم بچا لیا گیا، سعودی عرب کی ایمبیسی منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے وہ سعودی عرب لائے جا رہے ہیں، لیکن وہ پورا جہاز جل گیا۔ اگر جہاز ٹیک آف کر چکا ہوتا، ہوا میں ہوتا تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ اب دوسری ایئر لائنز نے بھی اپنی سروس وہاں کے لیے بند کر دی ہے، سعودی ایئر لائنز نے بھی اور دوسری ایئر لائنز نے بھی اپنی سروس بند کر دی ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے کی، صدارتی محل پر قبضہ کرنے کی، فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنے کی۔ RSF کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پر ہمارا قبضہ ہے، فوج کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جھوٹی خبر ہے، صدارتی محل اور ہیڈ کوارٹر پر ابھی تک ہمارا ہی قبضہ ہے۔ یہ RSF کیا ہے؟ دراصل یہ RSF پیرا ملٹری فورس ہے جس کو اردو میں نیم فوجی دستہ کہا جاتا ہے۔ ایک مکمل اور خود مختار فوج ہوتی ہے اور ایک دوسری فورس ہوتی ہے جس کو ریپڈ ایکشن فورس کہا جاتا ہے یا ریپڈ سپورٹ فورس کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس فوج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوڈان میں سال 2012 میں فوج بنائی گئی تھی اور اس فوج کی ذمہ داری دی گئی تھی حمدان داغلو کو۔ 1 لاکھ سے زیادہ اس کے فوجی ہے، دوسری طرف سوڈان کی مستقل اور خود مختار فوج ہے۔ اب اس دونوں فوج کے سربراہ یعنی الفتح البرہان اور دوسری طرف محمد حمدان داغلو
सूडान में इक़्तिदार पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और 3 दिनों से लड़ाई का नतीजा ये है कि फिर सूडान में और ख़ासतौर पर सूडान की जो राजधानी खुर्तूम है वहाँ जंग जैसे हालात बन चुके हैं। हर तरफ बमबारी हो रही है, फायरिंग की जा रही है, जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल धुएं में तब्दील हो चुकी है और कोई भी फरीक रुकने को तैयार नहीं है। इस फायरिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के फूड पैकेज के 3 मुलाजिम भी हलाक हो गए हैं। सऊदी अरब ने जंगबंदी की अपील की है, बरतानिया ने, अमेरिका ने जंगबंदी की अपील की है, लेकिन ये लोग रुकने को तैयार नहीं हैं। जंग की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। सूडान एक ऐसा मुल्क है जो अफ्रीका का बहुत अहम मुल्क कहलाता है। अपने रकबे के एतबार से तीसरा सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। तकरीबन 18 लाख किलोमीटर का उसका रकबा है। 45 मिलियन से ज़्यादा सूडान की आबादी है। 91% वहाँ मुसलमानों की आबादी है, 5% ईसाइयों की आबादी है, बकिया दूसरी कौमों की वहाँ आबादी है, यानी एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है। अरब लीग का यह हिस्सा है और इसका अपना असर रसूख है, लेकिन खाना जंगी की वजह से, फ़ौजी अमरीत और क़यादत की वजह से इस मुल्क की मैशत अब अच्छी नहीं रह गई है। लगातार माशी बहरान का सामना है इस मुल्क को और अब इस लड़ाई की वजह से, खाना जंगी की वजह से और ज़्यादा ख़राब हालात इस मुल्क के हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जब अरब मुल्क अपनी आपसी लड़ाई को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनकी खाना जंगी ख़त्म हो रही थी, मुल्क में अमन और सलामती आ रही थी, तभी अचानक सूडान में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। क्या महज उनकी आपसी लड़ाई है या कहीं बाहर से इनको सपोर्ट मिल रहा है? फिर कोई और मुल्क जो मशरिक़ वस्ता को डिस्टर्ब करके अरब मुल्कों को खाना जंगी का शिकार बना करके अपने मफाद को हासिल करता है, अपना उल्लू सीधा करता है, उनकी यहाँ भी मुदाखलत है? कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब ज़रूर लिखेगा और अगले चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर इसका इंकशाफ हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए।